بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف ٹان پبلک اسکول اینڈ کالج. دس از 8th لیکچر آف یونٹ نمبر 1. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں اسٹوڈنٹس پڑھا تھا ان تمام وائسرائز کے بارے میں جو کہ ہندوستان میں آئے ہیں اور انہوں نے ہندوستان میں کیا کیا اقدامات کیے ہیں، ہندوستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، انہوں نے سماج میں تبدیلی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے انگریزوں کی تعلیمی حکمت عملی، برٹش ایجوکیشن پالیسی. اب پالیسی یا حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ معلوم مقاصد کے حصول کے لیے کی جانے والی منصوبہ بندی کو حکمت عملی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس ایک انڈرسٹوڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے ہم کچھ رولز بناتے ہیں اور اسی کو پھر حکمت عملی یا پالیسی کہا جاتا ہے. لایا عمل یا منصوبہ بندی بھی اردو میں اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایسا ہوتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے جب حکومت برطانیہ کو منتقل کی جاتی ہے ہندوستان کی، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ تو دو بڑی قومیں آباد ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے تعلیمی ادارے ہیں. پہلے تو انہوں نے ان تعلیمی اداروں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور کوئی تبدیلی لانے کی ان کے تعلیمی سسٹم میں انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انگریز حکومت نے ہندوستان میں ایک جدید تعلیمی نظام رائج کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے ہندوستان کے لیے ایک تعلیمی پالیسی بنائی ہے. اب ہندوستان کے لیے تعلیمی پالیسی یا انگریزوں کی تعلیمی حکمت عملی کس نے مرتب کی ہے؟ لارڈ میکالے اور ووڈز ڈسپیچ نے 1854 میں ہندوستان کے لیے انگریزوں کی تعلیمی پالیسی مرتب کی ہے. اب اس کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے اقدامات کیے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے نئے اسکول، کالج اور نئے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اس تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ، عیسائیت کی اشاعت پر بھی بہت زیادہ زور دیا اور انہوں نے ایسے تعلیمی ادارے کھولے ہیں جہاں پر عیسائیت کی تعلیم دی جاتی تھی. انہوں نے مشرقی علوم اور مشرقی تعلیمی اداروں کی حوصلہ شکنی کی اور اس کے برعکس انہوں نے جدید تعلیمی نظام کو رائج کرنے کے لیے، جدید انگریزی زبان کو رائج کرنے کے لیے انہوں نے اس انگریزی زبان کی اشاعت کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کیا. سرکاری ملازمتوں کے لیے انگریز حکومت نے انگریزی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا. انہوں نے ہندوستان میں انگریزی تعلیم کو عام کرنے کے لیے یونیورسٹیاں قائم کی، انگریزی طرز کی یونیورسٹیاں قائم کی. کلکتہ، مدراس، ممبئی میں انہوں نے یونیورسٹیاں قائم کی. ہر ایک صوبے میں انہوں نے محکمہ تعلیم الگ سے قائم کر دیا گیا. نجی اداروں کے قیام کی حوصلہ افزائی کی گئی. لارڈ کرزن نے یونیورسٹیوں کو زیادہ ایکٹیو کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا اور اس کے ذریعے سے پھر ایک رپورٹ پیش کی اور اسے ایک یونیورسٹی قانون کا درجہ دیا گیا، منظور کیا گیا 1904 میں، جس کے تحت پروفیسر کی تعیناتی یعنی کہ ان کو جاب پہ رکھنا، اپوائنٹ کرنا کا اختیار جو ہے وہ یونیورسٹیوں کو دے دیا گیا تھا. اور اس قانون کے تحت یونیورسٹیوں پر حکومت کی گرفت کو مضبوط بنایا گیا اور انہیں یورپی رنگ دیا گیا. اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھیں گے انگریزوں کے نظام تعلیم کے مقاصد یعنی آبجیکٹیوز آف برٹش ایجوکیشن سسٹم. یہ ایجوکیشن سسٹم رائج کرنے کے مقاصد کیا تھے اور پھر ان کے نتائج کیا مرتب ہوئے، لیکچر کے اس حصے میں پڑھیں گے. سب سے پہلا مقصد انگریزوں کا تھا بر صغیر پاک و ہند میں جدید تعلیم کو فروغ دینا. اس سلسلے میں انہوں نے بہت زیادہ تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں. نمبر 2، ان کا مقصد تھا عیسائیت کی تبلیغ. اس سلسلے میں انگریز حکومت نے بھی مشنری تعلیمی اداروں کی خوب حوصلہ افزائی کی. مشنری تعلیمی ادارے ایسے ادارے جہاں پر عیسائیت کی تعلیم دی جاتی تھی. اس کے علاوہ انگریزوں کو زیادہ خطرہ مسلمانوں سے تھا اور مسلمانوں کے مذہبی تعلیمی اداروں سے تھا، اس لیے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم میں رنگنے کی کوشش کی تاکہ لوگ اپنے مذہب سے دور ہو کر جدید تعلیم کی طرف راغب ہو جائیں. اس کے بعد انہوں نے سول سروس یعنی سرکاری ملازمتوں کے لیے انہوں نے اس کو انگریزی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا اور پیشہ ورانہ تعلیم اور تعلیم نسواں یعنی خواتین کی تعلیم پر انہوں نے خصوصی توجہ دی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی، انگریز حکومت تعلیم پر حکومت کی گرفت یعنی کہ کنٹرول کو مضبوط کرنا چاہتی تھی. کسی بھی قوم پر حکمرانی کرنے کے لیے اس قوم کی تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑتا ہے، اسی لیے وہ تعلیم پر زیادہ فوکس کر رہے تھے اور اس کو اپنے کنٹرول میں کر رہے تھے.
اسٹوڈنٹس لاسٹ میں ہم پڑھیں گے ریزلٹس آف برٹش ایجوکیشن سسٹم، انگریزوں کے نظام تعلیم کے نتائج۔ انگریزوں نے پاک و ہند میں یہ جو نیا نظام تعلیم رائج کیا تھا، اس کے کیا نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے۔ نمبر 1، پاک و ہند کے لوگ دیگر زبانوں کی نسبت انگریزی زبان سے زیادہ واقفیت حاصل کرنے لگے، اور آج تک انگریزی زبان کا اثر قائم ہے اور اسے فوقیت حاصل ہے۔ نمبر 2، عیسائی مبلغین نے ہندوستان میں جگہ جگہ مشنریز یعنی عیسائی تعلیمی ادارے قائم کیے اور اس طرح مذہبی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، اور انگریز حکومت نے بھی ان کی سرپرستی کی اور ان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی۔ اب مسلمانوں کے نظام تعلیم کو انڈائریکٹلی نشانہ بنایا گیا تھا، وہ کیونکہ ان کو خطرہ تھا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے تعلیمی اداروں سے، اس لیے مسلمانوں کو جدید نظام تعلیم میں رنگنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ اپنے مذہب سے، اپنے تعلیمی اداروں سے دور ہو سکیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سائنس کے فروغ سے یعنی سائنس کی ترقی سے مسلمانوں کو ہی فوائد حاصل ہوئے، مسلمانوں نے ریسرچز کی، مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوئے۔ میں نے آپ کو لیکچر کے پہلے حصے میں یونیورسٹی قانون کے بارے میں بتایا تھا، جو کہ 1904 میں لارڈ کرزن نے یونیورسٹیوں کا قانون منظور کرایا تھا، جس میں پروفیسرز کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار یونیورسٹیز کو دیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کی گرفت جو ہے وہ یونیورسٹیز پر قائم رہے، ٹھیک ہے، اور ان کو یورپی رنگ دیا جائے۔ اس قانون پر ہندوستان کے تمام عوام نے تنقید کی، اور لاسٹ میں انگریزوں کے نظام تعلیم کا فائدہ یہ ہوا کہ اس زمانے کے جو دانشور لوگ تھے، انہوں نے انگریزوں کے مقابلے کے لیے مذہب، اسلام اور علاقائی رسم و رواج کی ترقی کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے، اور انہی تعلیمی اداروں نے تحریک آزادی میں نمایاں حصہ لیا۔ آج ہم نے انگریزوں کی تعلیمی حکمت عملی میں انگریزوں کی تعلیمی نظام کو ہم نے پڑھا، اس کے بعد ہم نے تعلیمی نظام کے مقاصد کو پڑھا، اور لاسٹ میں ہم نے اسی تعلیمی نظام کے جو نتائج ہیں ان کو ہم نے پڑھا۔ لیٹس موو ٹو دا ہوم ورک۔ اسٹوڈنٹس، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ ایکسرسائز میں موجود لانگ کوسچن نمبر 3 آپ کو PDF کے ذریعے سے بھیج دیا جائے گا، جس کو آپ نے اپنی اسائنمنٹ فائل پر نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔